کیا کسی ایک شخص کا حکم صرف اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے پورے ملک کا قانون بن سکتا ہے؟ اور کیا ملک کی سب سے بڑی عدالتیں اس حکم کو چیلنج کر سکتی ہیں یا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں بار بار گونجتے رہے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جس ماخذ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہے جس نے ان سوالات کا جواب آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں 1972 کے مشہور مقدمے آسما جیلانی بنام حکومت پنجاب کی۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی۔ جی، بات یہ ہے کہ اس کی شروعات دو خاندانوں کی جدوجہد سے ہوئی۔ ایک طرف آسما جیلانی تھیں جو اپنے والد ملک غلام جیلانی کی رہائی کے لیے لڑ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف زرینہ گوہر اپنے شوہر الطاف گوہر کے لیے۔ ان دونوں شخصیات کو اس وقت کی فوجی حکومت نے ایک خاص مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 کے تحت بغیر کسی مقدمے کے نظر بند کر دیا تھا۔ تو یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ تھا جسے عدالت میں لایا گیا۔ جی، لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ حکومت نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے عدالتوں پر آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا تالا لگا دیا تھا۔ تالا لگا دیا تھا؟ مطلب یہ کہہ کر کہ آپ مارشل لا کے کسی بھی اقدام پر سوال ہی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ عدالت نے اس قانونی دیوار کو کیسے توڑا، ایک دہائی پرانے خطرناک عدالتی فیصلے کو کیسے مسترد کیا، اور فوجی بغاوت کو قانونی جواز دینے والے نظریے کی دھجیاں کیسے اڑائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1972 میں عدالت نے یہ بڑا فیصلہ دیا تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہ کامیاب انقلاب کا نظریہ یہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں 14 سال پیچھے 1958 میں جانا پڑے گا، جب ملک میں پہلا مارشل لا لگا تو اس کو ریاست بنام ڈوسو نامی مقدمے میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سب کو توقع ہوگی کہ عدالت آئین کا ساتھ دے گی۔ بالکل یہی توقع تھی، لیکن عدالت نے مارشل لا کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا۔ لیکن کس بنیاد پر؟ ایک غیر آئینی اقدام قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ عدالت نے آسٹریا کے ایک قانون دان ہینز کیلسن کے خالص نظریہ قانون، یا جسے پیور تھیوری آف لا کہتے ہیں، اس کا سہارا لیا۔ اچھا، کیلسن کا نظریہ ایک طرح سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر پرانے آئینی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دے اور ایک نیا نظام لے آئے، اور اہم بات یہ کہ لوگ اس نئے نظام کو ماننے لگے، تو بس، تو بحث ختم؟ بحث ختم۔ وہ نیا نظام ہی اب نیا قانون ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی پرانے قانون سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کی کامیابی ہی اس کا اجازت نامہ ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ عدالت نے کہا کہ 1958 کا انقلاب کامیاب ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کی قانونی حیثیت پرانے آئین سے نہیں بلکہ اس کی اپنی کامیابی سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کو قانونی زبان کا لباس پہنا دیا گیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ واہ، یعنی مائٹ از رائٹ پاکستان کا باقاعدہ عدالتی اصول بن گیا تھا۔ یہ تو مستقبل کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ تھا کہ کوئی بھی آئے اور آئین کو روند کر اقتدار پر قبضہ کر لے۔ اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ ڈوسو کیس کے فیصلے نے ایک ایسی خطرناک نظیر قائم کر دی جس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا، اور اسی نظیر کا سامنا قوم کو 1969 میں دوبارہ کرنا پڑا۔ 1969 یہ صدر ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک کا دور تھا۔ ملک میں شدید بے چینی تھی۔ جی، حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ مارچ 1969 میں صدر ایوب خان نے استعفیٰ دیتے ہوئے فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے یحییٰ خان سے کہا کہ وہ ملک کو اندرونی انتشار سے بچانے کی اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ آئینی ذمہ داری، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، لیکن یحییٰ خان نے جو کیا وہ تو اس ذمہ داری سے کہیں آگے کی بات تھی۔ بہت آگے کی۔ انہوں نے صرف امن و امان بحال نہیں کیا بلکہ 1962 کا پورا آئین ہی منسوخ کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں، ملک بھر میں مارشل لا لگا دیا، اور کچھ ہی دن بعد خود صدر کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ تو وہ اختیارات نہیں تھے جو ایوب خان کے خط میں لکھے تھے۔ دور دور تک نہیں تھے۔
اور اسی دور حکومت میں ملک غلام جیلانی اور الطاف گوہر کو نظر بند کیا گیا۔ جب ان کے اہل خانہ عدالت گئے تو حکومت نے اپنے دفاع میں وہی ڈوسو کیس والی ڈھال استعمال کی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ڈھال تو تھی ہی، لیکن اس بار انہوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایک نیا صدارتی حکم نامہ جاری کیا، جورسڈکشن آف کورٹس ریموول آف ڈاؤٹس آرڈر 1969۔ اس کا مقصد بہت صاف تھا، عدالتوں کے ہاتھ مکمل طور پر باندھ دینا۔ یعنی حکومت نے عدالت کے دروازے پر ایک اندر آنا منع ہے کا بورڈ لگا دیا۔ بالکل، اس حکم نامے نے صاف صاف کہہ دیا کہ عدالت کسی مارشل لا اتھارٹی کے کسی بھی اقدام پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی، کوئی درخواست نہیں سن سکتی، بات ہی ختم۔ تو اب اسٹیج سیٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف یحییٰ خان کی حکومت جس کے پاس بندوق کی طاقت تھی اور ایک آئینی صدارتی حکم نامہ، دوسری طرف ایک شہری آسما جیلانی جس کے پاس صرف آئین کی امید تھی، اور ان کے بیچ میں تھی سپریم کورٹ جس پر اپنے ہی ایک پرانے متنازع فیصلے کا بوجھ تھا۔ اور سب کی نظریں عدالت پر تھیں کہ وہ تاریخ کے اس دوراہے پر کس طرف مڑتی ہے، اور عدالت نے جو راستہ چنا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس نے سب سے پہلے اس عمارت کی بنیاد پر حملہ کیا جس پر پچھلے 14 سال سے فوجی حکومتوں کو قانونی جواز مل رہا تھا، یعنی ڈوسو کیس کا فیصلہ۔ اچھا، عدالت نے اس فیصلے کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے نشانے پر کون آیا؟ کیلسن کا وہ مشہور نظریہ؟ جی، سب سے پہلے عدالت نے کیلسن کے نظریے کی اینٹ کھینچی۔ عدالت نے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کیلسن کا نظریہ قانون کے بارے میں ایک نظریہ ہے، یہ خود کوئی قانون نہیں ہے۔ واہ! یعنی عدالت کہہ رہی تھی کہ قانون کی کتاب اور فلسفے کی کتاب میں فرق ہے۔ آپ کسی فلسفی کے خیالات کو اٹھا کر ملک کا آئین نہیں بنا سکتے۔ یہ تو بہت بڑی اور بنیادی بات تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ پھر عدالت نے ڈوسو کیس کے فیصلے کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ شدید عجلت میں کیا گیا تھا۔ مارشل لا لگے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے اور عدالت نے فوراً فرض کر لیا کہ یہ انقلاب کامیاب اور مؤثر ہو گیا ہے۔ اس کی کامیابی کو پرکھنے کا انتظار ہی نہیں کیا گیا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس دن ڈوسو کیس کا فیصلہ آیا اس کے اگلے ہی دن اس کامیاب انقلاب کے ایک مرکزی کردار صدر اسکندر مرزا کو خود ایوب خان نے ملک بدر کر دیا تھا۔ بالکل۔ اس سے زیادہ غیر مستحکم کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عدالت نے یہی نشاندہی کی۔ تیسرا بڑا نقطہ یہ تھا کہ ڈوسو کیس میں بین الاقوامی قانون کا غلط استعمال ہوا تھا، یعنی دنیا کے دوسرے ممالک کسی حکومت کو تسلیم کر لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ حکومت اپنے ملک کے آئین کے تحت بھی قانونی ہے۔ صحیح، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اس صدارتی حکم نامے کا کیا بنا جس نے عدالت کا دائرہ اختیاری ختم کر دیا تھا؟ اس پر عدالت نے جو کہا وہ عدالتی آزادی کی بنیاد ہے۔ عدالت نے کہا، ایک منٹ رکیے، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ عدالت کیا سن سکتی ہے اور کیا نہیں؟ خود عدالت۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی امپائر کو کہے کہ تم یہ فیصلہ نہیں دے سکتے اور امپائر جواب دے، کھیل کے اصول طے کرنا میرا کام ہے، آپ مجھے میرے کام سے نہیں روک سکتے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ حکم نامہ عدلیہ کی روح پر حملہ ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جیسے ہی عدالت نے کیلسن کے نظریے اور ڈاسو کیس کی عمارت کو گرا دیا، اب سوال یہ تھا کہ اس کی جگہ نئی بنیاد کیا ہوگی؟ اگر قانون کا سرچشمہ ایک کامیاب فوجی حکمران کی مرضی نہیں ہے تو پھر پاکستان میں قانون کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ملک کا بنیادی اصول یا گراؤنڈ نارم کیا ہے؟ اور یہاں عدالت نے ایک دھماکے خیز کام کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی قانونی روح، اس کا گراؤنڈ نارم، کسی یورپین پروفیسر کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ تو کہاں ملے گا؟ وہ ہماری اپنی تاریخ میں ہے، 1949 کے قرارداد مقاصد میں۔ قرارداد مقاصد، یہ تو پاکستان کے ہر آئین کا دیباچہ رہی ہے۔ جی، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ صرف ایک دیباچہ نہیں، یہ ملک کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور اس آپریٹنگ سسٹم میں لکھا ہے کہ پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اسے ایک مقدس امانت کے طور پر اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے اور کسی ایک فرد کی بادشاہت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بالکل، یہ تصور کسی ایک شخص کی مطلق طاقت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔
عدالت نے کہا کہ پاکستان کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، کسی ایک فرد کی نہیں۔ یہ اس فیصلے کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ جی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یحییٰ خان کو آئینی طور پر ایک غاصب یعنی یوزر پر قرار دے دیا۔ لیکن اس میں ایک بڑا عملی مسئلہ ہے۔ اگر آپ یحییٰ خان کے پورے دور حکومت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیں تو اس دوران دیے گئے ہزاروں فیصلے، نوکریاں، سرکاری معاہدے، ان سب کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے؟ اس سے تو ملک میں ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور عدالت اس عملی مشکل سے پوری طرح آگاہ تھی۔ یہاں عدالت نے ایک اور قانونی اصول، نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا سہارا لیا۔ اچھا، لیکن اس کا استعمال ماضی کے برعکس بہت احتیاط اور محدود طریقے سے کیا۔ یہ نظریہ ضرورت ہے کیا، اور یہاں اسے مختلف طریقے سے کیسے استعمال کیا گیا؟ نظریہ ضرورت کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے کو مکمل افراتفری سے بچانے کے لیے ایک غیر قانونی حکومت کے کچھ اقدامات کو قانونی تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی قانونی فرسٹ ایڈ ہے۔ لیکن اس بار عدالت نے اس پر سخت شرائط لگا دیں۔ کیا شرائط تھیں وہ؟ عدالت نے کہا کہ غاصب کے صرف وہ اقدامات تسلیم کیے جا سکتے ہیں جو ریاست کے روزمرہ کے منظم کاموں کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہوں۔ مثلاً سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینا، عوامی سہولیات جاری رکھنا، یا عام شہریوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کو قانونی حیثیت دینا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے ہمیں یہ منظور نہیں کہ بس ہائی جیک ہو گئی ہے، لیکن ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہائی جیکر نے مسافروں کو پانی پلایا اور بس کو کھائی میں گرنے سے بچایا۔ بہترین مثال ہے، لیکن عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اقدامات جو غاصب نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے، اپنے فائدے کے لیے، شہریوں کے حقوق چھیننے یا اپنی غیر قانونی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے کیے ہوں، انہیں نظریہ ضرورت کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس پیمانے پر جب ملک غلام جلانی اور الطاف گوہر کی نظر بندی کے احکامات کو پرکھا گیا تو عدالت کس نتیجے پر پہنچی؟ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مارشل لا ریگولیشن 78، جس کے تحت ان لوگوں کو نظر بند کیا گیا، اور صدارتی حکم نامہ نمبر 3، جس نے عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم کیا، یہ دونوں نظریہ ضرورت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کا مقصد ریاست کے روزمرہ کے کام چلانا نہیں تھا، بلکہ غاصب کے اقتدار کو مضبوط کرنا اور شہریوں کو ان کے قانونی حقوق سے محروم کرنا تھا۔ مطلب یہ بس کو کھائی سے بچانے والے اقدامات نہیں تھے، بلکہ ہائی جیکر کے اپنے فائدے کے لیے بنائے گئے قانون تھے۔ بالکل، لہٰذا عدالت نے ان دونوں قوانین کو کالعدم قرار دیا اور نظر بندوں کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عاصمہ جیلانی کیس نے پاکستان کے عدالتی اور آئینی منظر نامے پر ایک انمٹ نقش چھوڑا۔ اس نے پہلی بار عدالتی طور پر طاقت ہی حق ہے کہ نظریے کو باقاعدہ طور پر دفن کر دیا۔ جی، اس فیصلے نے یہ اصول قائم کیا کہ فوجی بغاوت ایک غیر قانونی اور غاصبانہ اقدام ہے، نہ کہ کوئی قانون ساز انقلاب۔ اس نے واضح کیا کہ پاکستان کا بنیادی قانون عوام کی مرضی ہے، جو قرارداد مقاصد میں بیان کی گئی ہے، نہ کہ کسی بندوق بردار جنرل کی خواہش۔ اور اس نے نظریہ ضرورت کے بے دریغ استعمال پر بھی ایک حد لگا دی، یہ کہہ کر کہ اسے کھلی چھوٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہا۔ اس فیصلے نے عدلیہ کو وہ طاقت اور آپ کہیں کہ اعتماد واپس دیا کہ وہ انتظامیہ کے ہر اقدام کو آئین اور قانون کی کسوٹی پر پرکھ سکے۔ یہ عدالتی آزادی کا ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ اس پوری گفتگو کے آخر میں اس فیصلے میں ایک ایسی بات بھی ہے جو آج 50 سال بعد بھی اتنی ہی اہم اور چونکا دینے والی ہے جتنی 1972 میں تھی۔ ایک آخری انتباہ جو تاریخ میں درج کر دیا گیا۔ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ فیصلے کے آخر میں عدالت نے کہا کہ جب بھی کوئی غاصب اقتدار سے محروم ہو تو ریاست کو اس پر آئین توڑنے کے جرم میں سنگین غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں کسی بھی مہم جو یا ایڈونچرر کو ایسی غیر آئینی حرکت کرنے سے روکا جا سکے۔ یہ صرف ایک قانونی نقطہ نہیں تھا، یہ مستقبل کے لیے وارننگ تھی۔ ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ آئین توڑنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ہمیں ایک طاقتور اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک عدالت تاریخ کی کتابوں میں ایک انتباہ تو لکھ سکتی ہے، لیکن کیا ریاست میں اس انتباہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.